آئنسٹائن تھا معیشت کا، اسد عمر، انہوں نے 6 مہینے ضائع کر دیے جب شروع میں یہ عذاب نازل ہوا تھا پی ٹی آئی کا 2018 میں کہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں نہ جائیں۔ آج بھی جو کہتا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے، اب وہ آئی ایم ایف کو، ورلڈ بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کر دیا۔ ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک ایٹمی قوت کو اغیار کے حوالے کر دیا ہے اس شخص نے جس کا نام عمران نیازی ہے۔ آج لوگ مہنگائی کے عذاب میں پس چکے ہیں۔ گروتھ ریٹ، آپ کا انفلیشن ریٹ آسمان سے باتیں کر رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سب اچھا ہے۔ پرسوں عمران نیازی نے کہا ہے کہ مہنگائی ہے تو حکومت کیا کرے، یعنی اس شخص کی بے حسی جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ عوام کے لیے ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے 2 بول نہیں بولے جا سکتے اس آدمی سے۔ اور کل آپ نے دیکھا کہ اپنا جو اجلاس تھا، پارلیمنٹری اجلاس، اس میں کیا تماشا لگا۔ اس کے اپنے حواری، اپنے ممبران جو ہیں ان کو اب جان کے لالے پڑ گئے ہیں کہ جب عام انتخابات ہوں گے عوام کو کیا منہ دکھائیں گے۔ تو وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ اٹ از فالنگ ڈاؤن لائک اے ہاؤس آف کارڈس، یہ ریت کے گھر کی طرح سرک رہا ہے۔ یہ جو بھی پی ٹی آئی کا جنازہ جو ہے نا، سیاسی جنازہ، بڑی دھوم دھام سے نکلے گا۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، ہماری سیاسی جماعتوں کا کردار ایک طرف ہے، عوام کی بد دعائیں جن کے بچے بھوکے ہیں وہ ایک طرف ہے، اللہ تعالیٰ بھی تو اوپر سے دیکھتا ہے، غریبوں کی ہاؤں کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ غریبوں کے دکھوں کو محسوس کرتا ہے۔ تو یہ جو ریاست مدینہ کا جھوٹے دعوے دار تھا، یہ آج اللہ کی پکڑ میں ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی مخلوق کو بھوک دی ہے، اللہ کی مخلوق سے جھوٹ بولا ہے۔ تو میں عوام سے بھی گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایوانوں میں، پارلیمنٹ میں اور سڑکوں پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کریں گے، اور یہ پاکستان کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے، پاکستان کی سالمیت کا سوال ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم و دائم رکھے گا۔ لیکن اس جھوٹے شخص سے جس کا نام عمران نیازی ہے، اس کو بھاگنے نہیں دینا۔ آپ کو یاد ہے یہ جو ابھی جھوٹا جو مبینہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے، ہم تو پیشیاں 4 سالوں سے بھگت رہے ہیں، ابھی تو شروعات ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی جو فارن فنڈنگ کی ہے، اس نے جو انکشافات کیے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ اس نے اکاؤنٹ چھپائے ہیں، ٹی بوائز کے نام پر پیسے باہر سے آئے ہیں، $2.1 ملین دبئی سے آیا ہے۔ تو یہ جو منی لانڈرنگ کے جھوٹے الزامات ہم پہ لگاتا تھا، آج اس خدا کی قدرت ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ ہے، انہوں نے اس کو سرٹیفائیڈ چور ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اور ابھی تو 16 والیوم آنے ہیں، اور جب وہ 16 والیوم آئیں گے تو اس کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی پاکستان میں۔ تو میں آج عوام سے بھی اور جو بھی پاکستانی ہیں، سیاسی جماعتیں، ان سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ ملک خدا نخواستہ ہماری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، معیشت سسکیاں لے رہی ہے، مزدور، دہاڑی دار، کلرک، نوکری پیشہ سب دہائیاں دے رہے ہیں غربت کی۔ اور اس صوبے کے اندر جو بیٹھا ہے شخص جس کا نام اپنا جو ہے وہ عثمان بزدار ہے، جس نے اس صوبے کو تباہی کے علاوہ کچھ نہیں دیا، اور کرپشن جو ہے وہ انتہا کو چھو رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، میرے پاس مستند اطلاع ہے کہ ایوان وزیر اعلیٰ میں چاہے وہ پولیس افسران ہیں، چاہے وہ بیوروکریٹ ہیں،
رشوت کے سودے ایوان وزیر اعلیٰ میں بزدار صاحب خود کرتے ہیں، ریٹ طے ہوتے ہیں اور افسران کی تعیناتی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج اپنا جو ہے لا قانونیت کا یہ حال ہے کہ چوری ڈاکے عام ہیں، راہ جاتے راہداروں کو لوٹ لیا جاتا ہے، دن کی روشنی میں گھر والوں کو لوٹ لیا جاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج کے جو حالات ہیں 76 سال میں نہیں ہوئے، اور یہ جو پیٹرول بڑھنے جا رہا ہے اس کے بعد پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں سب سے بلند ترین سطح پہ ہوگی. اور پھر یہ کہتا ہے کہ مہنگائی تو ہے ہی نہیں. عمران نیازی آج بھی کہتا ہے کہ مہنگائی نہیں ہے. عمران نیازی اپنی آنکھوں کی پٹیاں کھول دو، بنی گالا کی پہاڑی سے نیچے آ کے اتر کے دیکھو، تمہیں پتہ لگے کہ یہ عوام کے دکھ کتنے گنا بڑھ گئے ہیں. پاکستان کے مسائل جو ہم نے مسلم لیگ نون نے نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں حل کیے تھے، آج وہ پہاڑ جتنے مسائل کتنے بڑھ گئے ہیں. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راہ دکھائے تاکہ یہ 22 کروڑ لوگ جو ہیں یہ تو بنی گالا کے محل میں نہیں رہ سکتے. یہ 22 کروڑ لوگ عمران نیازی کی ATM مشینوں پہ نہیں پل سکتے. ان 22 کروڑ لوگوں نے یہاں پر رہنا ہے، یہیں پہ روزی روٹی کمانی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس منحوس حکومت سے اس پاکستان کو نجات دلا، اس عوام کو نجات دلا، اور نئی اپنا جو ہے وہ محنت کا آغاز کریں. مسلم لیگ نون کو انشاءاللہ تعالیٰ عوام میں پذیرائی حاصل ہے، اللہ تعالیٰ موقع دے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ڈوبتی ہوئی معیشت کو دوبارہ سے ٹریک پہ لے کے آئیں گے. اس سٹیج پر پہنچ چکے، آپ نے سارا کچھ بیان کر دیا. PTI کے اندرونی اختلافات بھی سامنے آ گئے ہیں، تو آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم نے انتظار بھی کیا، صبر بھی کیا، ہماری کارکنوں نے، قیادت نے جیلیں بھی کاٹیں. ہم نے کہا کہ یہ جو جھانسا ہے اس کا، یہ جو نئے پاکستان کا جھوٹا خواب اس نے عوام کو دکھایا، یہ جو 50 لاکھ گھر کی نوکریوں کا جھانسا دیا اس ڈگڈگی بجانے والے نے، اور 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کر کے لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا، تو لوگ اس کا اصل چہرہ دیکھ لیں. تو انشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا انتظار کی گھڑیاں ختم ہوا چاہتی ہیں، اور انشاءاللہ ایوان کے اندر اللہ نے چاہا تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر تبدیلی لے کے آئیں گے، عوام کی بہتری کے لیے، کسی ذاتی لالچ کے لیے نہیں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ PTI کی قیادت کے علاوہ اور جو سیاسی جماعتیں ایوان میں ہیں وہ پاکستان کا درد رکھتی ہیں، ان کھلواڑ کرنے والوں کا محاسبہ کریں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ عوام کے دکھوں کا مداوع کرنے کی پوری کوشش کریں گے. سر یہ بتائیے گا کہ جب بھی اپوزیشن کی جانب سے کوئی موو ہوتی ہے حکومت کو ہٹانے کے حوالے سے، اسمبلی میں کوئی بل پیش آتا ہے اس حوالے سے، تو عددی اکثریت ہونے کے باوجود بھی اپوزیشن اکثر ناکام دکھائی دیتی ہے. کیا وجہ ہے کہ ابھی تک حکومت جو ہے وہ ابھی تک ساکھیاں جو ان کے پاس موجود ہیں انہیں کو استعمال کر رہی ہے؟ وجہ کیا ہے سر؟ ابھی آپ نے کہا ہے کہ کل جو PTI کی پارلیمنٹری پارٹی میں جو تماشا لگا ہے، تو یہ خدا کا قانون ہے، اور انشاءاللہ اپوزیشن نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. دھاندلی دار انتخابات کے بعد باوجود ایوانوں میں گئے، اور انشاءاللہ ایک ذمہ دار اپوزیشن کے ناطے عوام کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے، اور جلدی سے جلدی اس عمران نیازی سے چھٹکارا ملے گا. بہت شکریہ.